وہ 75 سال کے بابے تھے، ان کی 80% دانت گر چکے تھے، کانوں سے انہیں آواز نہیں آ رہی تھی، وہ سونگھنے، چکھنے اور چھونے کے حصوں سے بھی محروم ہو چکے تھے، ان کے دونوں گھٹنوں میں درد رہتا تھا، ان کی اہلیہ کو 7 چھوڑے 10 برس ہو چکے تھے، ان کے بچے سعادت مند تھے لیکن اپنے اپنے کاروبار میں الجھ چکے تھے، ان کے پاس بابا جی کے لیے وقت نہیں تھا۔ اگر قدرت کو ان کو مزید کام نہیں تو پھر وہ کیوں زندہ ہے، وہ مر کیوں نہیں جاتے؟ انہیں ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا تھا، لیکن پھر پچھلے دسمبر کی دھوپ آئی، وہ لان میں بیٹھے، عصر کے وقت انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے اللہ سے پوچھا، یا پروردگار، میں کیوں زندہ ہوں؟ یہ وہ وقت تھا جب گمان اللہ کا جواب بن کر ان کے دل میں اترا۔ وہ اگلی صبح اٹھے، شیو بنائی، سوٹ پہنا، خوشبو لگائی اور ڈرائیور کے ساتھ دفتر پہنچ گئے۔ انہیں دفتر میں دیکھ کر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کر دی۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں 22 کروڑ روپے ہیں۔ انہوں نے کمپنی کے انجینئرز کو بلایا، ٹھیکیداروں اور نقشہ نویسوں کو طلب کیا اور شہر کے مضافات میں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانے کا حکم دیا۔ یہ فیکٹری ایسی جگہ لگائی جا رہی تھی جہاں کچی آبادی کی بھرمار تھی، بجلی، سیوریج، ٹیلی فون اور گیس نہیں تھی۔ دنیا کا ہر صنعت کار ایسی جگہ فیکٹری لگاتا ہے جہاں سڑک ہو، جہاں بجلی ہو، گیس وغیرہ سب موجود ہو۔ چنانچہ ایک ایسا شخص جسے لوگ زیرک اور چالاک سمجھتے تھے، وہ اگر اچانک اپنے اصولوں کے خلاف ورزی شروع کر دے اور 22 کروڑ روپے جیسے خطیر رقم بیوقوفی کی نظر کر دے تو لوگ یقیناً اس کی ذہنی حالت کے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے۔ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا، اس کے بچوں نے مجھے بلایا، میں اگلے دن بابا جی کے پاس حاضر ہو گیا۔ بابا جی نے بڑے صبر سے میرے سارے اعتراضات سنے۔ میں نے عرض کیا، 2 بڑی تکلیف ہیں۔ وہ بولے، کیا؟ میں نے جواب دیا، اول یہ کہ آپ کو کام کرنے کی عمر نہیں، دوم آپ غلط جگہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لگایا اور مجھ سے 2 سوالات پوچھے۔ انہوں نے پوچھا، اگر میں کام کرنے کے قابل نہیں ہوں تو پھر میں زندہ کیوں ہوں؟ میں نے ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن مجھ سے کوئی خاص جواب نہ بن پایا۔ انہوں نے دوسرا سوال پوچھا، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے؟ میں نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا۔ ہم دیر تک انسان کی مختلف ضرورتوں اور ان کی ضرورتوں پر آنے والے خرچے کا تخمینہ لگاتے رہے۔ بالآخر 1 گھنٹے میں ہم نے تخمینہ لگا دیا۔ پاکستان جیسے ملک میں مڈل اور اپر مڈل کلاس کا ایک شخص ذاتی زندگی پر اوسطاً 70 سے 80 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ بابا جی مسکرائے۔ انہوں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو 80 لاکھ روپے سے زائد رقم دیتا ہے تو یہ سرمایہ کاری ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بولے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو چیز تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولے، میں تمہیں اب بتاتا ہوں، انسان کا زائد سرمایہ، زائد صلاحیتیں اور زائد زندگی اللہ اور اس کے بندوں کی امانت ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ زائد زندگی، زائد صلاحیتیں اور زائد سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ہم اللہ کے گناہگار ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے، مجھے اچانک ایک دن معلوم ہوا میرے پاس بھی زائد زندگی، زائد صلاحیتیں اور زائد سرمایہ ہے۔ میں اسی کام کا ماہر ہوں، چنانچہ میں اللہ کے بندوں کو صرف اس صلاحیت میں شریک کر سکتا ہوں۔ میں یہ فارمولہ بناتا ہوں، میری اس فیکٹری کا آدھا منافع کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو، باقی آدھا منافع اس علاقے کے لوگوں کے معیار زندگی پر لگایا جائے۔ یہ فیکٹری علاقے میں اسکول، کالج، ہسپتال بنائے گی، یہ لوگوں کو ہنر سکھائے گی جس سے اس سارے علاقے کا معیار زندگی بلند ہو جائے گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں بھی خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ذرا دیر رک کر بولے، ہمیں فلاح کے صرف وہ کام کرنے چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دے رکھی ہو۔ ماہر تعلیم کو تعلیم، کھلاڑی کو کھیل، صنعت کار کو صنعت، ڈاکٹر کو طب، دکاندار کو دکان اور قلم کار کو قلم کا صدقہ دینا چاہیے۔ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دی صلاحیتوں، زندگی اور سرمایہ کا صدقہ دینا چاہیے۔ دکاندار کو آخری دکان صدقہ سمجھ کر بنانی چاہیے اور استاذ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کچی آبادی کے بچوں کے لیے صدقہ اسکول بنانا چاہیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یقینی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوں گے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا۔ وہ سچے تھے اور ہم سب بے وقوف اور بے عقل زندگی گزار رہے ہیں۔ یقینی طور پر ہر بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی کچھ ایسی صلاحیتیں ضرور ہوتی ہیں جنہیں وہ بروئے کار لا کر نہ صرف صدقہ جاریہ حاصل کر سکتا ہے بلکہ لوگوں کے کام آ کر لوگوں کے دل بھی جیت سکتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔
اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔